अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। पाकिस्तान की तरक्की में यूं तो बहुत से सेक्टर्स हैं जो कि अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन ब्लू इकॉनमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ओशन रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल और उसको यूटिलाइज करके एफिशिएंटली अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सकता है। सी फूड एक्सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं आपके मुल्क की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में और लोकल फिशरीज की लाइवलीहुड के अंदर। 496 मिलियन यूएस डॉलर पिछले माली साल की टोटल एक्सपोर्ट्स थी आपकी सी फूड्स की। इसको बढ़ा के 1 बिलियन यूएस डॉलर तक लेके जाया जा सकता है, लेकिन क्या कदगन है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सो दैट वुड बी द टॉपिक नंबर 1। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, पाकिस्तान में कैपिटल रेजिंग खासतौर पे गवर्नमेंट के लिए अब तक एक ही एवेन्यू था, और वो एवेन्यू क्या था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जाती थी और बैंक्स के पास, कंसोर्शियम के पास प्राइमरी ऑक्शन के थ्रू पैसे लेती थी। लेकिन अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इजारा सुकूक बॉन्ड्स इशू किए गए, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने इसका इफ्तिताह किया और गेस व्हाट, 30 बिलियन रुपीस ये रेस करने थे, लेकिन 396 बिलियन रुपीस की डिमांड आई तो मल्टीपल टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुए, प्लस इसकी जो यील्ड्स हैं वो भी घटी। सो अगर आप यील्ड्स देखें तो 19.52% इसकी कट ऑफ यील्ड्स आई हैं। सो जिस प्रॉफिट रेट पे हुकूमत उधार ले रही थी या जिस रेट के ऊपर उधार ले रही थी, जो रिटर्न देना था वो भी घटा है बिकॉज पार्टिसिपेशन बढ़ी है और ओवरऑल एक एवेन्यू मिल गया है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि आप और मैं अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किसी ब्रोकर के थ्रू कोई अकाउंट खुलवाते हैं तो एक तरह का वो एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन जाता है। उसके थ्रू डायरेक्ट गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर या इस्लामिक डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको किसी बैंक या मालियाती इदारे के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए बेहतर रिटर्न, गवर्नमेंट के लिए ज्यादा प्राइस डिस्कवरी और एफिशिएंट कैपिटल रेजिंग का एक मैकेनिज्म आया है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। थर्डली, प्राइवेटाइजेशन जो एक की टॉपिक रहा है ओवर द लास्ट डेकेड, इसमें क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। SIFC और केयरटेकर गवर्नमेंट मिलके अब कुछ कवानीन ऐसे वजह कर रहे हैं कि कोई भी शख्स प्राइवेटाइजेशन के जो रूल्स या प्राइवेटाइजेशन के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, हम देखते थे कि जब प्राइवेटाइजेशन होती थी कोई चला जाता था कोर्ट के अंदर और उस पर स्टे ऑर्डर ले लेता था। तो ये जो इनएफिशिएंट प्रोसेस था इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए भी इकदाम उठाए जा रहे हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। सो आई हैव गॉट वेरी एस्टीम्ड पैनल ऑफ गेस्ट विद मी। आई विल स्टार्ट विद माय लेफ्ट, डॉक्टर नाजिया शेर जो कि मैरीटाइम एक्सपर्ट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद है मैरीटाइम पे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव नन अदर देन डॉक्टर अम्मार अहमद सिद्दीकी जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, इकरा यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। Then at last but not the least, Hardil Aziz, Mirza Ishtiaq Beg साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे प्रोग्राम में आते रहे हैं। शुक्रिया। It's been an honor with us, sir. My pleasure. सबसे पहले डॉक्टर नाजिया, आप चूंकि मैरीटाइम अफेयर्स की एक्सपर्ट हैं, बहुत पोटेंशियल है एंड अब पाकिस्तान इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये जो नंबर मेरे सामने है एक्सपोर्ट के, बहुत कम है अगर कंपेयर करें दूसरे ममालिक से। क्या चीज इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं गवर्नमेंट कर रही है खासतौर पे मैरीटाइम और ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के? दैट्स द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम यू। अच्छा सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ब्लू इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी है क्या। हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इसकी अवेयरनेस नहीं है। देखिए, ब्लू इकोनॉमी की जो टर्मिनोलॉजी है ये 2010 में फर्स्ट टाइम ये आई थी और उसके बाद 2012 में जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं फिर उन्होंने इसके बात करना शुरू करी और उसको फॉर्मलाइज किया। ब्लू इकोनॉमी क्या है? एक्चुअली जो भी आपकी वाटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है दैट इज़ कॉल्ड ब्लू इकोनॉमी। देखें, 71% जो आपके रिसोर्सेज है ओशन रिसोर्सेज वो आपके हैं वाटर से और 29% जो है वो आपके हैं लैंड से। तो अगर आप देखें तो कितना बड़ा फ़र्क है। अगर आप लैंड से तो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो 29% है, आप कितनी डेवलपमेंट कर लेंगे लैंड पे? लैंड से जो भी डेवलपमेंट होती है अब उसमें एक बड़ा मसला आ रहा है क्लाइमेट का, वो क्लाइमेट को आपके डैमेज कर रहा है। तो इसीलिए अब जो डिफरेंट नेशन है या डिफरेंट कंट्रीज़ है, अब इनका फोकस जो है ना वो शिफ्ट हो रहा है ब्लू इकोनॉमी की तरफ। 71% जो आपका ओशन है उसके रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन और ये सारी चीज़ें, इसलिए अब जो है नेक्स्ट जो अब फ्यूचर में जो जनरेशन हमारी जाएगी जिस ट्रैक पे, वो होगी हमारी ओशन इकोनॉमी। वेरी गुड पॉइंट। जस्ट अ क्विक क्वेश्चन ऑन दैट फ्रंट।
کہ اگر آپ 496 ملین $US کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں سی فوڈز کی، آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے کہ اس کی پوٹینشیل کتنی ہے ایکسپورٹ کی پاکستان کی، اور کتنا ہم انڈر یوٹیلائز ہیں؟ جو ہم بھی پڑھتے ہیں نا پوٹینشیل جی ڈی پی اور کرنٹ جی ڈی پی، سو پوٹینشیل ایکسپورٹس آپ کتنی سمجھتے ہیں سی فوڈز کی ہے بیسڈ آن یور ریسرچ؟ اور کرنٹلی تو آپ کو پتہ ہے ہم کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے پاکستان میں، ہمارے پاس ہر طرح کی مچھلی موجود ہے، لیکن اس کو ہم سسٹینیبل وے میں یوٹیلائز نہیں کر رہے. جیسے اگر ہم بات کریں اسٹیٹسٹکس کی تو پوٹینشیل میں 10 بلین اس کا پوٹینشیل ہے سی فوڈ ایکسپورٹ کا. جی لیکن جو ہے ہم ابھی تک جو ہے 496 ملین تک ہماری ریچ ہے، لیکن ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ کم از کم ہم 1 بلین تک جو ہے وہ چلے جائیں. پوٹینشیل کا آپ 5% یوٹیلائز کر رہے ہیں، 95% ابھی باقی ہے آپ کا 5%. دیٹس اے ویری لو ریٹ. سو دی نیکسٹ لاجیکل کوسچن فرام یو از کہ کیا ٹیکنالوجی کی کمی ہے، پروسیسنگ میں مسئلے ہیں؟ بیکاز آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ ممالک نے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس پہ کمپلائنس کے ایشوز لگا کے ہمیں قدغن لگائی ہوئی ہے، ریسٹرکشنز موجود ہیں یو ایس اور یورپین یونین کی طرف سے. جسٹ اے کوئک کوسچن فرام یو. اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ مین جو ہے ٹیکنالوجی کا مسئلہ تو ہے اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی ہماری اتنی ایڈوانس نہیں ہے، لیکن جو ہم یوز کر رہے ہیں نا، جو فشر مین ہمارے میتھڈ یوز کر رہے ہیں، دے آر آؤٹ ڈیٹڈ. کیونکہ یہ سارے جو میتھڈس ہیں فشنگ کے، اس میں موسٹلی بین لگ چکا ہے. ساری کنٹریز نے اس پہ بین لگا دیا ہے کہ جو ہم نیٹس وغیرہ یوز کر رہے ہیں دے آر ٹوٹلی آؤٹ ڈیٹڈ. تو سب سے پہلے آپ اپنے نیٹس کو ماڈیفائی کریں. تو نیٹس میں جیسے ہمارے پاس گل نیٹس ہے جو 25 ملی میٹر کی ہمارے پاس ہے کہ ہم نے اس سے کم کا نہیں لینا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اس سے کم یوز ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں ان ٹریڈیشنل جو فشنگ میتھڈز ہیں نا، جو مچھیرے ہمارے، ان کو اویئر ہی نہیں ہے وہ ساری چیزوں کے. تو سب سے پہلے ان کو اویئرنیس دینی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اویئر کریں، اور وہ اویئرنیس کے لیے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئر یہ اویئرنیس ہی پھیلا رہا ہے. یہ مختلف سیمینارز کرتا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک سیمینار کیا تھا، سیمینار اور پلس ایکٹیویٹی کی تھی جو کہ ابراہیم حیدری پہ کی تھی، اور وہاں پہ جا کے ہم نے فشر مین کو باقاعدہ طریقے بتائے تھے کہ کون کون سے نیٹس آپ یوز کر سکتے ہیں سسٹینیبل پریکٹسز کے لیے، پلس اپنی پرسنل ہائیجین کو کیسے آپ خیال کریں، اور تیسرا سی فوڈ کی کوالٹی کو کیسے مینٹین کریں، جو اس کا -4 ٹمپریچر ہے وہ کیسے مینٹین کریں. تو یہ ساری چیزیں آپ کریں گے. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی میں ہم نے نیما نے اور WWF نے ہم نے مل کے ایک لیب بنائی ہے جس کو کہتے ہیں گوسٹ نیٹس کا. ہم نے ایک میپ بنایا ہے کہ جہاں جہاں پہ گوسٹ نیٹس ہیں اس کو ہم نے لوکیٹ کیا ہے. تو یہ اگر فشر مین اپنے پاس وہ موبائل ایپ اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے وہ بالکل ایگزیکٹ جگہ پہ جہاں پہ گوسٹ نیٹ ہے وہاں پہ نہ جائیں، اور تو پھر اس کی یہ ہوگا کہ ان کے نقصان وغیرہ بھی زیادہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک میپ ہم نے یوز کیا ہے. آئی تھنک ویری انٹرسٹنگ پوائنٹس. آئی ول کم ٹو عمار. ڈاکٹر عمار، آپ نے دیکھا کہ ہر چیز کی پوٹینشیل بہت ہے اور کرنٹلی آپ بہت پیچھے ہیں. یہاں سے there is a huge gap that we need to fill. What's your quick take on that? Then I'll come to I think as she said already, پہلے تو awareness ہے جو کہ اس کی we are lacking a lot. Obviously if you don't have awareness تو آپ کا starting point ہی نہیں establish ہو پا رہا. Once you get the awareness then you need formal kind of education on it. We don't have that any کوئی universities بہت initial phases میں ہے. If we have that kind of proper kind of education towards aqua life, so we can make a lot of revenue out of it. And with the advancement of the technology جو دنیا میں ہے اس کو ہمیں adopt کرنا پڑے گا. We are running far behind from the world. That's why just 5% جو ہمارا potential ہے وہ ہم use کر رہے ہیں. If you want to reach, it's not one day thing. It will take time. Obviously, it's a long process, but at least we are trying to move towards it. And inshallah, if we keep on being positive on this side, we'll get to the revenues. اشتیاق صاحب، آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر رہا ہے تو آپ کو بہت بہتر پتا ہے کہ سی فوڈ کی ڈیمانڈ دنیا بھر میں کیسی ہے. بنیادی مسئلے، نیٹ کی کوالٹی بہت ہی بنیادی مسئلہ، اینڈ سی دا پوٹینشیل اینڈ دا کرنٹ اسٹیٹ دیٹ وی آر ان. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ ہاں دیکھیے باقر صاحب، میں تھوڑا سا آپ کو بتلاؤں کہ جب ہم بلو اکنامی کی بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ جسٹ دا فشنگ اور دا ایکسپورٹ آف دا فشنگ. اس کے اندر بہت زیادہ ایریاز ہیں. پہلے تو میں بتلاؤں کہ دنیا میں اس وقت کئی ایسے ممالک ہیں جو بلو اکانومی پہ سروائیو کر رہے ہیں، اور دنیا کی 30% جو آبادی ہے وہ اس کی ڈپینڈنس جو ہے وہ بلو اکانومی کے اوپر ہے. کچھ کنٹریز آپ لے لیں، تھائی لینڈ کو لے لیجیے، فلپائن کو لے لیجیے، اور جتنے یہ ٹورزم کے جو ہیں مطلب آئی لینڈس وغیرہ ہیں وہ سب اسی پر. اچھا تو وہ تو ایک سیکٹر ہے نا ہمارا، یہ جو ہم فشنگ کی بات کر رہے ہیں. متبادل انرجی جو ہے، آلٹرنیٹیو انرجی ہے، وہ بھی ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں. ٹورزم جو ہے، گیس ہے جو انرجی ہے ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہو رہی ہے
کہ اکنامک زون بنے ہوئے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں, میں خود موراکو کا آنری کونسل جنرل ہوں. تنجیر میں انہوں نے ایک پورٹ بنائی ہے جس کی ٹوٹل اکنامک زون ہے, جی جس کی ٹوٹل ایکسپورٹ $20 بلین ہے. تو پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ 100 بلین کے قریب ہے. 10 بلین تو جو ڈاکٹر صاحب بتلا رہی ہیں, یہ تو میرے خیال سے فشریز کی بات کر رہی ہیں. اگر یہ تمام ہم ٹورزم کو بھی ہے, ٹورزم بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں, تو 100. دیکھیے میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ وقت آ گیا کہ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم 30 بلین سے آگے کس طرح بنے, تو یہ ٹیکسٹائل آپ کو لے کے نہیں جائے گا, گارمنٹ لے کے نہیں جائے گا, کاٹن یارن لے کے نہیں جائے گا. یہ ہمارا کیا ہے کہ جی وہی کنٹریز ہیں, وہی پروڈکٹ ہیں. تو نئے پروڈکٹ میں کیا ہے کہ اگر ہم بلو اکانومی کے اوپر جاتے ہیں تو ہمارے پاس 1000 کلومیٹر کا جناب ہمارے پاس پورا موجود ہے, ساحل موجود ہے, اور اللہ نے ہمیں ہر چیز دی ہے, مگر اس میں ہم نے توجہ نہ دی ہے, اس پہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. اگر اکنامک زون ہم بناتے ہیں, جیسے میں آپ کو بتاؤں مثال کی دوں کہ جناب یہ جو اکنامک ایک زون ہے $20 بلین ایکسپورٹ کر رہا ہے, وہاں پہ چیزیں آتی ہیں باہر سے, اس اکنامک زون کے اندر اس کو مطلب اسمبل کیا جاتا ہے اور ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے. تو میرے خیال ہے کہ حکومت توجہ اس کے اوپر اگر نہیں دے گی تو ہم کبھی بھی اپنی ایکسپورٹس کو $30 بلین سے اضافہ نہیں کر پائیں I گے. think very important point. So the step number 1 is کہ کم از کم جن ممالک نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے آپ کی ایکسپورٹس پہ, وہ ریسٹرکشنز کس طرح ہٹائی جائیں EU کی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی اور دوسرے ممالک کی. So what's your first suggestion that you would like to give? دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بلو اکانومی کے مین پلرز کیا ہیں. پلرز میں بلو اکانومی دیکھیں پاکستان کی جو کوسٹ لائن ہے وہ تقریباً ہے 1050 کلومیٹر, لیکن ہر کنٹری کے جہاں پہ کوسٹ لائن ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کا ایکسکلوسیو اکنامک زون شروع ہوتا ہے. تو وہاں سے لے کے 200 ناٹیکل مائل یہاں تک جو ہے وہ ہر کنٹری کو ایک ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے, اور اس میں وہ کنٹری کے اوپر رائٹس ہیں کہ وہ یہاں سے فشنگ بھی کر سکتا ہے, یہاں پہ اس کے جو بھی سی بیڈس ہے اس سے آئل ایکسٹریکشن کرنی ہے یا منرلس کی ریسورسز کی ایکسٹریکشن کرنی ہے, تو یہ آل اوور اس کنٹری کی پراپرٹی ہے. تو اس 200 ناٹیکل مائل کو آپ نے فلی یوٹیلائز کرنا ہے, تو تبھی جا کے آپ کی اکانومی جو ہے وہ بلوم کرے گی. ہم کیسا کر رہے ہیں اس کو اور ابھی ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہم ابھی جو ڈفرینٹ چیلنجز ہے اس کے اندر ابھی ہم سروائیو کر رہے ہیں. وہ چیلنجز میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں, لیکن آپ کے کوشچن کی طرف آتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ریسٹرکشنز جو لگی ہوئی ہیں. جی امیڈیٹ ریسٹرکشنز جو لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سسٹینیبل یوز نہیں کر رہے, ہم نیٹس وغیرہ اس طرح کے یوز کر رہے ہیں, تو اس نیٹس کو ہم ریپلیس کریں. جیسے ہمارے پاس گل نیٹس ہے تو گل نیٹس کو ہم ریپلیس کریں لانگ لائن سے. جو سرکل ہکس ہے, جو آپ کا جو ہک ہوتا ہے ہک اینڈ لائن کی فشنگ میں, اس کے ہک کو سرکل شیپ میں کر دیں, اس سے ٹرٹلز وغیرہ نہیں آتے. تو میرا نیکسٹ لاجیکل کویشچن یہ کہ فشر مین یہ کس طرح پرچیز کریں گے, ان کے پاس ایکسیس ٹو کریڈٹ ہے, کیونکہ کیش بیس تو آلریڈی ان کی لائیولیہڈ بڑے کسٹمر پرسی میں ہوتی ہے سم ٹائمز. دیکھیں اس کے لیے ہم ایک پروجیکٹ, ہم تو نہیں لیکن WWF اس پہ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ لانگ لائن کے اوپر فشری کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور اس میں یہ ہوگا کہ فشر مین کو کچھ گورنمنٹ بھی سبسڈی دے گی, کچھ WWF اس میں سبسڈائز کرے گا اس کو, اور اس نیٹ پرچیزنگ میں ان کو ہیلپ کرے گا, اور وہ باقاعدہ ان کو لگا کے ایک پائلٹ پروجیکٹ دکھایا جائے گا کہ کس طرح سے یہ لوگ کام کر سکتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ فشری کی ٹرانسفارمیشن کے لیے نا ایئرز اینڈ ایئرز آپ کو ٹائم لائن ہے کیا, بیکاز یہ ریسٹرکشنز جو ہیں آپ 496 ملین آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ, تو اگر آپ صرف ریسٹرکشنز ہٹا دیں تو آپ اس سے ڈبل تو جا سکتے ہیں $1 بلین. بالکل جا سکتے ہیں. تو اس لیے ہی میں ٹائم لائن پوچھ رہا ہوں کہ کوئی امیجیٹ آپ کے پاس ٹائم لائن, بیکاز بہت سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز کے, سو وہ سال بہ سال چلتے رہتے ہیں. کوئی امیجیٹ آپ کو لگتا ہے کہ پہلے ایک سال میں, بیکاز SIFC اور تمام تر ادارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں, تو آپ سجیسٹ کر سکتی ہیں کہ یہ جو 1-2 اسٹیپس ہیں یہ امیجیٹلی کریں تاکہ ہم ایک اپنی ایکسپورٹ میں ایک پش لے کے آ سکیں, ایک شفٹ لا سکیں. دیکھیں ہم ایک دم سے کسی بھی چیز کو نا ہٹا نہیں سکتے, کیونکہ جو مچھیرے ہیں تقریباً 3 ملین جو مچھیرے ہیں, کوسٹل کمیونٹی ہے, وہ ان کا لائیولیہڈ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس سے ہٹانے کے لیے وی نیڈ ٹائم. ان کو پہلے آلٹرنیٹیو میتھڈ سکھانے پڑیں گے, اویئرنیس سیشنز ان کے ہوں گے, ان کو کر کے دکھانا پڑے گا, دین وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر سکیں. تو اس کے لیے تقریباً آپ کے پاس 5 سے 6 سال تو لگیں گے. اگر لیٹس ٹیک ایگزامپل آف یور نیبرنگ کنٹری, وہاں پہ یہ نیٹنگ جو ہے یہ چینج ہو گئی ہے. بالکل, وہاں پہ یہ بھی سارا پروسیس ان کی کمیونٹی ہم سے کتنی زیادہ بڑی ہے, میرے خیال سے I think $4-5 بلین کی ایکسپورٹس ہیں
in the देखिए neighboring रीजनल countries. कंट्रीज में एक्सपोर्ट आपसे ज़्यादा है. So that is to say कि हम अगर सही से काम करें तो हमसे 10 गुना बड़े ममालिक जो हैं वो ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर चुके हैं. बिल्कुल. और ये देखें कि ब्लू इकोनॉमी में सिर्फ फिशरीज का सेक्टर नहीं आ रहा, इसमें शिपिंग का सेक्टर भी आ रहा है, इसमें जो ऑयल एंड मिनरल रिसोर्सेज हैं इसका बहुत बड़ा सेक्टर है. इसके अलावा जो समंदर से ट्रेडिंग हो रही है, 90% जो आपकी ट्रेडिंग है वो समंदर के थ्रू तो हो रही है. इवन आपके घर में जो चीज़ें हैं, सारे अप्लाइंसेस हैं, कमोडिटीज़ हैं और गारमेंट्स हैं या गाड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें किसी ना किसी तरह वाटर बॉडी से ही एक्सट्रैक्ट होकर आ रही हैं, एक्सपोर्ट होकर आ रही हैं. तो इसके लिए आपको अपनी जो है समंदर की चीज क्या कहते हैं मईशत को बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा. सही. तो अभी हम अवेयरनेस की स्टेज में. So Awareness की I'll stage quickly में, wrap up this yes. section. आपके क्विक रिमार्क्स आप दोनों के and then I'll proceed to the next. Sir, what's your take? As you asked कि क्या बैरियर्स को हटाने के लिए what we can do, तो we need to see कि उन्होंने बैरियर्स क्यों लगाए. There must be some reasons. ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही लगा देंगे. There must be something. जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है your quality of that good. तो right now I don't think we are producing or catching those kind of stuff जो दुनिया को चाहिए. They are trying कि वो breed अच्छी हो, उसकी sizes आप जैसे for example shrimps पे जाएं तो they are selling it for thousands of dollars because of their size and their quality. हाइजीन मेंटेनेंस की वजह से. बिल्कुल. तो वो अगर हम उसके ऊपर फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली स्लोली एंड ग्रेजुअली दीज बैरियर्स कैन बी रिड्यूस्ड एंड वी कैन गो फॉर एक्सपोर्टिंग. एंड हमारा जो एक्सपोर्ट बिल है जो कि बढ़ नहीं पा रहा है, ज़्यादातर हमारा इम्पोर्ट बढ़ रहा है, तो फाइनली हम एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज कर पाएंगे. वेरी वैलिड पॉइंट सर. योर हाँ फाइनल सर, टेक. देखिए मैं आपको मिसाल दूं, हमारा नेबरिंग कंट्री यानी कि 1.5 घंटे की फ्लाइट है दुबई. दुबई एक बहुत छोटी सी जगह है, जितना हमारा कोई प्रोविंस है उससे भी छोटा है, मगर उन्होंने देखिए अपने समंदर को कैसा यूज़ किया है कि वहाँ पे 5 स्टार होटल्स बना लिए हैं. पाम जमेरा को देख लें, पाम जबल अली को देख लें, पाम इतने समुद्रों में ले जाके. तो ये टूरिज्म जो होती है जी, देखिए कि दुनिया के कुछ लोग जो हैं दे आर क्रेजी अबाउट समंदर. दे प्रेफर टू गो टू अ प्लेस जहाँ पे उनको समंदर मिले. अल्लाह ने हमें 1000 किलोमीटर की जो है कोस्ट लाइन दी है, तो हमने कभी इन चीज़ों पे नहीं सोचा. अगर हम इसको इकोनॉमी पे तवज्जो दें, बिल इकोनॉमी, आप यकीन करें कि 10 बिलियन तो बहुत कम से कम चीज़ है ये. हम इजीली इसके अंदर 20-25 बिलियन जो है हम इसके अंदर एक्सपोर्ट्स जो है, फॉरेन एक्सचेंज जो है हम अर्न कर सकते हैं जी. आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट. नाज़रीन, इस सेगमेंट को हम कंक्लूड करते हैं, बट यू नीड टू लुक एट इट कि बहुत सारा फिशरीज एक्सपोर्ट में अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट एट द सेम टाइम जिस तरह इश्तियाक साहब ने बताया कि ब्लू इकोनॉमी सिर्फ फिशरीज और सी फूड तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, एक्सप्लोरेशन आ जाता है, टूरिज्म आ जाता है. तो जो लो हैंगिंग फ्रूट है आपके लिए, लेट्स से फिशरीज की ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सपोर्ट आपके लिए लॉन्ग टर्म बेट है, तो लॉन्ग टर्म बेट पे आप काम करते रहें. अवेयरनेस, नेक्स्ट स्टेप एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन, लोन, फाइनेंसिंग प्रोविजन. लेकिन जो शॉर्ट टर्म बेट है वो टूरिज्म है, वो आप अभी से स्ट्रक्चर कर सकते हैं. एंड पाकिस्तान बहरिया और दूसरे मुतल्लिका इदारे इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ताकि ये आज आप सेटअप करें. आप साहब 4 अच्छे कंटेनर ला के रख दें सीयू के ऊपर, स्ट्रक्चर करके एक हिल के ऊपर, और आप उसकी बुकिंग शुरू कर दें. आप देखिए बुक्ड होंगे. बिल्कुल. एंड इतनी जबरदस्त कोस्ट लाइन है, मतलब बेसिक टूरिज्म. आपने कुछ नहीं करना, आपने बस प्री फैब्रिकेटेड कंटेनर्स लाके रूमिंग करके उसके अंदर. नॉर्दर्न एरियाज में यही हुआ है कि उन्होंने प्री फैब्रिकेटेड कंटेनर्स लाके स्टार्ट कर दिया बस. बिल्कुल जी. सो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हम देख रहे हैं कि तारीखी तेजी हो रही है, एंड तमाम तर बड़ी इंस्टीट्यूशंस, लोकल म्यूचुअल फंड्स अब मार्केट में बाय कर रहे हैं, एंड बड़े इदारे खासतौर पे फॉरेनर्स अब मार्केट में दिलचस्पी ले रहे हैं. इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए लोकल गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिल के ये सोचा कि हम क्यों ना डेट रेजिंग भी आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करें. उससे फ़ायदा क्या होता है बुनियादी? अब तक हुकूमत पाकिस्तान डेट रेज करती है प्राइमरी ऑक्शंस के थ्रू, जिसमें बैंक्स और मुतल्लिका इदारे पार्टिसिपेट करते हैं. ये मौका आम आवाम तक लेके जाना कि हम डेट रेज कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट के डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रेट ऑफ रिटर्न आपको निस्बतन ज़्यादा मिलेगा जो बैंकिंग सेक्टर या कन्वेंशनल एवेन्यूज में आपको मिलता है, क्योंकि उसके बीच में एक आर्बिट्राज होता है जो बैंक चार्ज करता है और फिर आपको रेट ऑफ रिटर्न देता है. आप इवेंचुअली बड़े मालियाती इदारे सब गवर्नमेंट को उधार देते हैं, तो सारा उधार मोस्टली जो जा रहा होता है वो गवर्नमेंट को जा रहा होता है. तो आम आदमी डायरेक्टली गवर्नमेंट को उधार देके उनके साथ अगर शरिया कंप्लाइंट की प्रेफरेंस है तो सुकूक के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है. ये पहले मुमकिन नहीं था, ये अब मुमकिन है.
اور اس آکشن کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے خود اس کا افتتاح کیا. 30 بلین روپیز کا ٹارگٹ تھا اور اراؤنڈ کلوز ٹو 400 بلین دیا. ایگزیکٹلی ٹو بی اسپیکنگ 396 بلین کی ڈیمانڈ آئی ہے, انسٹیٹیوشن سے پارٹیسپیٹ کیا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ریٹیل انویسٹر بھی پارٹیسپیٹ کریں. اینڈ آئی ٹیک دس ڈیبیٹ ٹو مائی اسٹیمڈ گیسٹ. میڈم, واٹس یور ٹیک جنرلی آن دس ڈیولپمنٹ؟ So you want, let me take Ammar Sahab's view on that, because آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ خود بھی انویسٹ کرتے ہیں کیپٹل مارکیٹس میں. بائی دا وے, واٹس یور ٹیک آن دس امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ, اور کیوں اتنا ضروری ہے کہ عام عوام کو یہ پتہ لگے؟ اب تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم ہائی ییلڈنگ ایسٹس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اب خود, ہمیں کسی مالیاتی ادارے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہمارے بہاف پہ کرے. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ I think it's very great initiative by the government, جہاں پہ انہوں نے جو بیچ میں انٹرمیڈیری تھا, جو میڈیٹر تھا, اس کو جو ہے انہوں نے چینلائز کر دیا ڈائریکٹلی, وچ ریڈیوسز یور ٹرانزیکشنل کاسٹ. تو ہو کیا رہا ہے کہ عوام کو ایک بہت اچھا بہترین اپرچونیٹی ملی ہے ٹو ڈائریکٹلی لینڈ منی ٹو دا گورنمنٹ. جنرلی ایسا نہیں ہوتا تھا, جیسے ایز یو سیڈ کہ پہلے آپ بینک کو ڈپازٹ کرائیں, بینک فردر جو ہے وہ گورنمنٹ کو لون آف کرتے تھے, بٹ ناؤ اٹس ڈائریکٹلی. سو ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پبلک کو دیا ہوا ہے, ڈائریکٹ ایکسیس دیا ہے کہ یو کین جوائن. پلس اس سے اچھا یہ ہوگا کہ جو آپ کی گورنمنٹ کا ٹرسٹ ہے, یو کین سی دیٹ پیپل آر ویری کانفیڈنٹ for lending the money to the government, which shows that the environment is very positive and people are having trust in the government. And جو future outlook ہے, if you see کہ یہ صرف اسی میں نہیں ہے, you can see the stock exchange, اس کے اندر جو تیزی آئی ہوئی آپ نے last, especially after the caretaker government, it's very positive sign and we are moving ahead towards the elections. پلس ہمارے آئی ایم ایف کے جو پلانز ہیں, جو کہ آئی تھنک 10 جنوری 11 جنوری کو وی آر لوکنگ فارورڈ فار اٹ, اینڈ وچ از اے پازیٹیو سگنل ٹورڈز دا انویسٹرز. سو آئی تھنک کانفیڈنس جو ہے کافی جو ہے وہ ریگین ہوا ہے, اینڈ وی آر ہوپنگ کہ یہ مزید جو ہے ہماری مارکیٹ جو ہے پروگریس کرے, بیکاز وی آر اسٹل انڈر, یو کین سے انڈر دا پرائسنگ, جتنے بھی انڈر ویلیوڈ ہیں بالکل. اس وقت جو ہمارا پرائز ٹو ارننگ ملٹیپل ہے انڈیکس کا آلموسٹ از لائک 4, وچ از ان دا ہول ساؤتھ ایشین ریجن وچ از لوئسٹ. تو آئی تھنک وی اسٹل ہیو لاٹ آف وے ٹو گو اہیڈ, تو انشاءاللہ ویل بی موونگ ٹورڈز اٹ. شور پلیز. اچھا, اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کی جو جغرافیائی لوکیشن ہے نا, وہ اس طرح سے ہے کہ سینٹرل ایشیا کے کافی سارے ممالک ہیں, ان کو اپنی ٹریڈنگ کے لیے سمندر سے گزر کے جانا پڑتا ہے. تو آبویسلی اگر ہم اپنی گوادر پورٹ کو, یا جو دوسری پورٹ ہے ہماری جو کراچی پورٹ ہے یا پورٹ قاسم ہے, اس کو اچھے سے اپڈیٹ کر لیں گے, اس پہ ٹیکنالوجی لے آئیں گے, تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو شپس وغیرہ آئیں گے اس سے ٹیکس ہمارا اچھا جنریٹ ہو جائے گا, ریونیو جنریٹ ہوگا, پلس وہاں ہمارے جو لوگ ہیں ان کو انکم جنریٹ ہوگی, ان کی لائیولیہڈ ان کو ملے گا. بالکل. اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کہ خاص طور پہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی بہت ساری جو, بیکاز دیکھیے ایک سیکٹر ہے وہ انڈر کیپٹلائز ہے اور اس کو گروتھ کے لیے کیپٹل چاہیے, اب وہ WWF کے نثار پہ رہے یا پھر وہ کیپٹل ریزنگ کرے اسٹاک مارکیٹ کے تھرو. بالکل. اچھا, اس میں ایک اور چیز یہ کہ جیسے ڈفرینٹ ہمارے پاس جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ انویسٹ کرتا نہیں ہے, تو اس کی انویسٹمنٹ بھی بہت ضروری ہے فشریز میں اور ایکوا کلچر میں, کیونکہ ایک ٹیونا مچھلی ہے جو اتنی زیادہ کنزیوم ہو رہی ہے اور اس کے لیے ہم اپنے اسٹاکس کو لے رہے ہیں مستقل. اس کا یہ ہوگا کہ آپ ایکوا کلچر کریں, اس کی فارمنگ کریں, تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر آئے آگے, تو اس کی فارمنگ کریں تو ہم اس کا ایکسپورٹ کر کے ہم کافی ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. میں اسی کو اوپر کنٹینیو کروں گا اشتیاق صاحب سے. ناظرین, ول ٹیک اے شارٹ بریک, ول بی رائٹ بیک. سیکنڈ میں آن ایئر جائیں گے. بات بھائی دن گن لو, اصلی انٹرٹینمنٹ آ رہی ہے. فہد, آپ کا کیا فیوچر ہے؟ آپ کو جواب دینا ہوگا. فہد دوست جاننا چاہتے ہیں. فہد چل بے چل, ختم ہے یہ. آجا آجا آجا. ویلکم بیک ناظرین. اشتیاق صاحب سے آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ٹیک دس فارورڈ
ایک تو خاص طور پہ یہ جو بانڈ ییلڈز آئی ہیں خاص طور پہ سکوک بانڈ کی، اس ڈیولپمنٹ میں ہمیں بتائیے گا، بیکاز پاکستان اسٹاک ایکسچینج آپ بھی بہت مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، پلیز سر. سر دیکھیے اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کی ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر، جہاں پہ اسلامک سکوک بانڈز کو جو لانچ کیا گیا ہے، اور فیبرری تک حکومت جو ہے 90 بلین روپیز جو ہے اس سے کر رہی ہے. اچھا اس کی سب سے پازیٹیو چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر فارینرز وہ پاکستانی جو ملک سے باہر رہ رہے ہیں، وہ لوگ جو یہاں پہ ڈیجیٹل اکاؤنٹس جنہوں نے پاکستان میں ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھول رکھے ہیں وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اچھا پہلے حکومت کا یہ ہوتا تھا صرف ایک ونڈو تھی کہ وہ بینکوں کے پاس پرائیویٹ کے پاس جاتے تھے اور ان سے لے لیتے تھے، اور کئی بار تو ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے مارکیٹ سے زیادہ جو ہے وہ چارج کیا ہے. دوسرا آپ کو تھوڑا سا ایک فرق آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلامک سکوک بانڈ میں کیا فرق ہے اور وہ لینڈنگ جو آج سے پہلے حکومت کری تو اس میں فرق. دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ہمارے سائز ہے لوگوں کا جو اسلامک بینکنگ کے اوپر بلیو کرتا ہے. اگر میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا پروفٹ وہ نیشنل بینک آف پاکستان کا نہیں ہوا ہے، وہ اسلامک میزان بینک کا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ اپنے فنڈز وہاں پہ رکھ رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ حکومت کی کاسٹ بھی کم ہوگی، اور وہ لوگ جناب جو ہمارے جو دوسرے کمرشل بینکوں پہ بلیو نہیں کرتے ہیں وہ اپنے فنڈز یہاں پہ اس کو پلیس کریں گے. دوسرا اٹ از مور سیفر، کیونکہ جب بھی اسلامک سکوک بانڈز جو ہوتے ہیں حکومت کوئی لین اس کے اوپر دیتی ہے، مینس کوئی نہ کوئی جس کو ہم سیکیورٹی جو اس کے اوپر ہوتی ہے، ایسٹس جو ہوتا ہے اس کو وہ اس کے مقابلے میں رکھتے ہیں. جیسے 90 بلین حکومت کلیکٹ کر رہی ہے تو 90 بلین کا جو ہے کوئی حکومت کا جو ایسٹس ہوگا، چاہے وہ ہمارے ایئرپورٹ ہوں، چاہے ہمارے سی پورٹ ہوں، چاہے وہ ہائی ویز ہوں، وہ حکومت جو ہے وہ لین رکھتی ہے، ایک گارنٹی اس کو جو ہے وہ دیتی ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو موو، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے ویری گڈ نیوز فار دا پرائیویٹ بینک، کیونکہ پہلے تو ان کی مرضی تھی، جو مرضی آیا آپ ٹیکس وہ لگا دیتے تھے اس کے اوپر، تو اب وہ نہیں ہوگا اور حکومت کی بوروئنگ کاسٹ جو ہے وہ کافی کم ہو جائے گی. اور وہ جو اسلامک بینکنگ پہ بلیو کرتے ہیں پاکستانی، آئی تھنک وہ اس کے اوپر ان کو اچھا منافع بھی ملے گا. لیکن اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ عام عوام کو اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے. کریکٹ. بیکاز ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے ابھی آکشن ہوا ہے، اس میں موسٹ آف دا پارٹیسپیشن واز بائی دا سیم انسٹیٹیوشن جو کہ پرائمری آکشن کے تھرو آتے تھے، تو پی ایکس ایکس کے تھرو آ گئے. تو اگر پرائز ڈسکوری میجورٹی اگر دیکھی جائے اور پرائز ڈسکوری کرنے والی سیم انسٹیٹیوشن ہے تو وہ جو ریٹیل پارٹیسپیشن کے تھرو پرائز ڈسکوری تھی وہ نہیں ہو پائے گی. سو ہم نے ایسے ہی دیکھا تھا کہ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسمال ڈینومینیشن ٹی بلز لانچ کیے تھے کہ عام عوام تک وہ بھی ڈائریکٹ ٹی بلز میں انویسٹ کریں، تو وہ بھی ہم دیکھا کہ کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی تو پارٹیسپیشن نہیں آئی، تو اگین وہی پرائمری آکشن پہ انحصار. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ دونوں کے لیے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے عام عوام کو کہ ہم خود بھی انویسٹ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ گورنمنٹ کو ادھار دے سکتے ہیں ہائی ییلڈز پہ. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. دیکھیے اس وقت ہمارے پاس ایک بڑا اماؤنٹ بلینس آف ڈالرز جو ہیں یہ ملک سے باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں انہیں روشن ڈیجیٹل پاکستان میں رکھا ہے. اچھا ہو رہا یہ ہے کہ روشن ڈیجیٹل پاکستان میں 7% کے قریب ریٹرن ہے اس کے اندر جو بھی ہے. وہ اگر چاہیں اس کو انہوں نے کیا کیا کہ جی وہ آپ اسلامک سکوک کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. وہ جب وہ کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہاں پہ ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ ہے. تو میرے خیال اس کی ایویڈنس بڑی ضروری ہے، کیونکہ اتنی بڑی خبر جو تھی وہ ابھی تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ کیا اتنا بڑا اناؤنسمنٹ ہوا ہے. اور یہ جو اماؤنٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ 90 بلین فیبرری تک، آئی تھنک دس از اے پینٹ. ہم اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ لیکوڈیٹی اتنی زیادہ ہے اسلامک بینک کے اندر، اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں نے اماؤنٹس وہاں پہ رکھا ہوا، وہ اس کے اوپر کوئی ریٹرن بھی نہیں لیتے. کیونکہ ہمارے اسلام کے اندر یہ ہے کہ جو انٹرسٹ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو ہم لوگوں نے تو اب یہ اسلامک بانڈز جو ہیں آئی تھنک اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پارٹیسپیشن بہت زیادہ بڑھے گی اور حکومت کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. ایک بہت بڑی ونڈو مل گئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے سر. اف یو کمپیئر اگر آپ دیکھیں تو جو اس کا کٹ آف ییلڈ آیا ہے اٹس بٹوین 19 to 20%, which is much higher than what were the banks, Islamic banks were paying to the directly دے دیتے ہیں. جی تو اگر آپ غور کریں تو جو ڈپازیٹر کو مل رہا تھا that was between 16 to 17%. So still it's a very gap if you see کہ 2-3% کا آپ کو انکریمنٹ مل رہا ہے towards the depositor. تو ان کو ریٹرن زیادہ ملے گا which is much more attractive. اور جیسے انہوں نے بھی کہا کہ اسلامک کی طرف وی آر انکلائنڈ دیز ڈیز.
इनफैक्ट अगर आप देखें तो स्टेट बैंक भी यही कह रहा है कि जो हमारे कन्वेंशनल है वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट देम टुवर्ड्स इस्लामिक साइड विच इज़ अ पॉजिटिव साइन. तो ये हमारे स्टेप बाय स्टेप, इट्स अ बेबी स्टेप, बट ऑब्वियसली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ बिग थिंग. वन डे वी आर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में, विच इज़ अ पॉजिटिव मूव, एंड आई थिंक इट्स अ गुड आई इनिशिएटिव. थिंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इसकी अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा फैलाना होगा, बिकॉज अगेन द क्वेश्चन इज कि अगर मेरी कोर इनकम मुतासिर हो रही है किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए तो मैं नहीं करूँगा. सिंपल आंसर टू दैट. सो अगर बैंक्स की कोर इनकम मुतासिर हो रही है किसी प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करने के लिए तो बैंक्स नेचुरली नहीं करेंगे. दैट्स अ बिजनेस मॉडल. Correct. सो और बैंक्स हैव गॉट द लिक्विडिटी, पैसा है, मार्केटिंग बजट्स हैं. सो द ओनर्स ऑफ शेयरिंग और रेजिंग अवेयरनेस लाइज विद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, SECP, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कि वो हाई यील्डिंग एसेट्स में इन्वेस्ट कराने के लिए रिटेल को प्रमोट करें. बिकॉज अगेन इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया, 3% का आर्बिट्राज है कि 3% लेस के ऊपर लेंगे हम कस्टमर से पैसे और उसको 3% आर्बिट्राज रखेंगे और उधर सीधा गवर्नमेंट को उधार दे देंगे. बिल्कुल. व्हाट डू यू थिंक? देखिए, हुकूमत के लिए इस्लामिक ये सुकूक जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे पहले ये था कि इंटरनेशनल मार्केट में कई बार हुकूमत ने डॉलर डोमिनेशन जो थी वो बॉन्ड जो थे वो लॉन्च किए थे. और आपको हैरान होगी कि जब ऑर्डिनरी बॉन्ड जो थी हुकूमत लॉन्च करती थी तो वो इतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं होता था जितना ये सुकूक डोमिनेशन जो डॉलर्स का था वो होता था. कई बार ऐसा होता था कि हुकूमत ने 1 बिलियन का किया है तो ओवर सब्सक्राइब होकर 3 बिलियन तक चला जाता था. इसका मतलब ये है कि वो मुसलमान या पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर आ रहे थे वो इस पर बिलीव करते थे. प्लस वो ये भी कहते थे कि इसके अगेंस्ट जो है उनको जो लियन वगैरह रखा हुआ है जिसपे हुकूमत ने जो चार्ज पे लगा रखा है, इट्स मोर सेफर देन द अदर वन. अब क्या हुआ है कि जब लोकल करेंसी में, देखिए हमारे साथ ये हुआ कि जब बीच में हमारी थोड़ी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब थी तो कुछ प्राइवेट बैंकों ने बड़ा फ़ायदा उठाया है, बहुत ज़्यादा. हैरानगी की बात ये थी कि कुछ लोगों ने तो कभी ऐसा किया कि अगर हुकूमत का 19% है तो उन्होंने हुकूमत से 19% से ज़्यादा चार्ज किया. तो अब क्या हुआ है कि इस चीज़ से आप देखेंगे कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो प्राइवेट बैंक्स के ऊपर कम हो जाएगी और लोगों को एक अच्छा रिटर्न मिलेगा जी. जो उनको इस्लामिक बैंक दे रहे थे उससे अच्छा रिटर्न आपको यहाँ मिल जाएगा. I think very important point. Now the third important topic that we have to discuss today, Nazreen, is privatization. And privatization has been a key issue over the past decade or so. अब privatization को किस तरीके से तेज कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, खास तौर पे SIFC के इनिशिएटिव्स और केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने इसको फोकस किया है कि इसमें जो लीगल लैक्यूनास थे, जो लीगल प्रॉब्लम्स थी कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है, आपने प्राइवेटाइजेशन के लिए बिडिंग हो गई, असाइन कर दिया, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स शुरू हो गया और किसी ने जाके स्टे ऑर्डर ले लिया. इस तरह के इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल करने के लिए SIFC और केयरटेकर गवर्नमेंट अब फोकस कर रहे हैं कि इन इशूज़ को रिजॉल्व किया जाए और प्रॉपर तौर पे लॉ के थ्रू इन तब्दीलियों को लाया जाए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ताकि प्राइवेटाइजेशन और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को फ़रोग दिया जा सके. अमर साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस इशू? आई थिंक इसको जो गवर्नमेंट कर रही है प्राइवेटाइजेशन, आई थिंक इट्स टाइम एंड वी आर अ बिट लेट बिकॉज जितने भी हमारे लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं दे आर डैमेजिंग आवर इकॉनमी. I don't want to name them, but we know that most of the जो bigger assets हैं हमारे पास, they are loss entities right now. The famous one is PIA, you know that. But if we are going towards the privatization, इससे दो impacts आएंगे economy पे. First के जो आपके losses हैं, that would be stopped. जो damage हो गया, that is done, but वो further damage नहीं करेगा. द सेकेंड थिंग, जब ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो होपफुली जो नई मैनेजमेंट उसको टेक ओवर करेगी, इट विल बी एफिशिएंट एंड मच मोर प्रोडक्टिव सो दैट वो इकॉनमी में अपना रोल प्ले कर सकेगी. राइट नाउ इट्स जस्ट क्रिएटिंग अ मच बैगेज टुवर्ड्स द इकॉनमी. तो अगर ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस गोज स्मूथर तो इससे फंड्स भी अवेलेबल हो जाएंगे गवर्नमेंट को और जो हमारे डेट के इशूज़ जो मज़ीद रेस करते चले जा रहे हैं, दैट वुड बी डिक्लाइन विद टाइम. बिल्कुल सही सर. वक्त देखिए, इस वक्त IMF का सबसे बड़ा कंसर्न जो पाकिस्तान के पास है वो ये है कि खुदारा 400 बिलियन जो है वो ये लॉस मेकिंग जो हमारे जितने वेंचर्स हैं इसके अंदर हमारा ज़ाया हो रहा है.
اور اگلے سال پھر 400 بلین آ جاتا ہے. تو IMF نے اس بار بڑی سخت جو ان سے بات کی ہے کہ خدا را آپ اس کو ختم کریں. جیسے PIA ہو گیا, اسٹیل مل 10 سال سے تنخواہ دیے جا رہے ہیں, پروڈکشن کوئی نہیں ہو رہی ہے. تو حکومت کو میرے خیال سے اس میں بہت سیریس ہونا پڑے گا. جب تک لاس میکنگ وینچرز جتنے بھی ہیں ان کو پرائیویٹائز نہیں کیا جائے گا, میرے خیال سے ہماری اکنامی کی پرابلمز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی. اور IMF اور ورلڈ بینک اور دوسرے جو ہیں ان کی سب سے پرائم شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے کہ جو لاس میکنگ جو ہیں سبسڈی, کیونکہ سبسڈی تو IMF کسی کو مطلب الاؤ نہیں کرتی ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ حکومت اس بار سیریس لگ رہی ہے, اور PIA میں بھی کافی جو ہے اس کے اندر پروگریس ہوئی ہے. اسٹیل مل کے لیے بھی کچھ پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں. تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ اگر ہم 400 بلین جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں, لوگوں کو بٹھا کے دے رہے ہیں, اگر اس میں آدھا بھی ہو جاتا ہے تو کافی ہیلپ حکومت کو ملے گی. آئی تھنک یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. ناظرین, اب اس سیگمنٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا سجیشنز ہیں جو کہ ہمارے گیسٹ ہیں آنریبل وہ دینا چاہیں گے SIFC کو اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو ان دیئر رسپیکٹیو فیلڈز. ڈاکٹر صاحبہ, آپ سب سے پہلے بلو اکانومی پہ آپ کی کیا 3 سجیشنز ہیں جو کہ آپ SIFC کو بتانا چاہیں گی کہ اس پہ ارجنٹ بیسس پہ کام کریں یا ریسورسز کو موبلائز کریں, بیکاز اس کا مارجنل ریٹرن بہت زیادہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو یا اکانومی آف پاکستان کو. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے پاس میری ٹائم کے انسٹیٹیوٹس ہی نہیں ہیں جو کہ میری ٹائم افیئرس کو ریسرچ کر سکے یا اویئرنیس پھیلا سکیں. تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں نا ان کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ میری ٹائم سیکٹر کا بھی ہونا چاہیے, تاکہ آپ کے پاس اتنا بڑا سمندر ہے اور آپ کے پاس اس کے جو ہے وہ ریسرچرز ہی نہیں ہیں, تو ریسرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے. سیکنڈلی یہ کہ آپ کی جو ہاربر ہے اس کی مینٹیننس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کو آپ مینٹین کریں, اس کو موبلائز کریں, اس کو پراپر اس کی ہائیجین مینٹین, یہ مانیٹرنگ سرویلنس پراپر اس کی ہونی چاہیے. اور تھرڈلی یہ کہ آپ کی جو پورٹس ہیں جیسے گوادر پورٹ ہے یا سی پورٹ ہے, اس سب پہ ٹیکنالوجی اپڈیٹ ہونی چاہیے. اور یہ کہ آپ کی 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے پورے انڈسٹری کے اندر, تاکہ کوئکلی آپ ساری چیزیں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آپ چلے جائیں. اچھا, پاکستان 1 ونڈو آپریشن ہے بائی دا وے, لیکن اس کو کتنا فعال بنایا لیکن جو گیا ہے؟ فشریز کا سیکٹر ہے اس میں کافی لیکنگ ہے. اس میں میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ایڈ کریں, کیونکہ یہ جتنا زیادہ آپ اس میں جائیں گے تو پھر آپ کے لاسز بھی کم ہوں گے. اس میں سب سے لو ہینگنگ فروٹ کیا ہے آپ کی نظر میں, جو کہ امیجیٹلی ان 3 چیزوں میں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا جو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پرائیویٹ سیکٹرز کو چاہیے کہ وہ انویسٹ کرے. تو انویسٹنگ کے لیے وہ ایک تو ایکواکلچر کی طرف آئے کیونکہ ہم اپنی ایکسپورٹ وہیں سے بڑھا سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ انسٹیٹیوٹس جو ہے ڈیولپ ہوں, اور یہ ہمارا ہاربرس وغیرہ اس کا انفراسٹرکچر. انویسٹنگ کے لیے کوئی فورم ہے, فار ایگزامپل اشتیاق صاحب ہیں, معروف انڈسٹریلسٹ ہیں, چیمبرس میں بھی ان کے بہت کنیکشن ہے. لیٹس سے اگر میں ابھی پوچھوں کہ آپ کے پاس ایکوا کلچر کے اوپر کوئی بزنس پروپوزل ہے آپ کی ایسوسیشن یا آپ کے ادارے کے پاس کی 10 کمپنیز ہیں, ان کی یہ مارجنل ریٹرن اور انویسٹمنٹ ہے, یہ فیوچر آؤٹ لک ہے, اور آپ ہم 10 انڈسٹریلسٹ کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں انویسٹ کریں, سو آر وی ریڈی فار اٹ رائٹ ناؤ؟ مائی کوسچن از. دیکھیں, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرس یہ ایک نیشنل سینٹر آف ایکواکلچر بنانے جا رہا ہے, جو کہ ہمارا گول ہے, اور انشاءاللہ پھر ہم اس میں آگے فردر ڈیولپمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, سو آئی تھنک دس از دا فرسٹ اسٹیپ دین, Yes. بیکاز اشتیاق صاحب تو لے کر آ جائیں گے پوری انڈسٹری کو, بالکل. سو بٹ یو ہیو ٹو بی ریڈی آن یور اینڈ کہ آپ ان کو اس طرح کے پروپوزل دیں, بیکاز ابھی بہت زیادہ جو ہے انفارمیشن گیپ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوٹینشیل ہے, everybody knows, but there is information gap between people who can invest and those who are seeking investment. What do you think? بہت زیادہ گیپ ہے. ایک تو ٹیکنالوجی کا گیپ ہے, آپ اتنی زیادہ آپ کو چیزیں پتہ ہی نہیں ہے اور ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو یہ I think that's a very valid point. Sir, what are the 3 important things جو کہ آپ SIFC کو سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ اچھا, فرسٹ آف آل ہم بلو اکانومی پہ بات کر رہے تھے, تو اس کو میں بتا دوں کہ جیسے انہوں نے بھی کہا اس کے بعد بھی, اور واٹ وی کین ڈو از کہ وی نیڈ ٹو ہیو پالیسیز آن اٹ. If I'm saying towards the government, تو there is no policy. آپ ابھی نہیں دیکھیں گے کہ there is anything towards the aqua life. تو جب تک پالیسی نہیں آئے گی ہوگا کیا, انڈسٹریلائزیشن تو یو ول ڈو اٹ, بٹ ہوگا کیا کہ جو پورا ایکو سسٹم ہے ایکوا لائف کا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو وہ ڈسٹرب نہ ہوتے ہوئے, اینڈ دین وی کین یوز دا پوٹینشیل آؤٹ آف اٹ, سو وی نیڈ پالیسیز آن اٹ. سو ونس وی ہیو اے پراپر کائنڈ آف رولز اینڈ ریگولیشن, پورا فریم ورک ڈیولپ ہو, پورا اس کے اوپر کام کیا جائے, تو وی کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اس کے بعد جو اجارہ حقوق جو ہم نے لانچ کیے ہوئے, what is my concern is کہ گورنمنٹ نے ریز تو کر لیے, they must use it in a right way. فنڈس کو ریز کرنا is one of the issue, but we are successful in it.
بٹ اس کو کہاں کنزیوم کیا جا رہا ہے دیٹ از آلسو مچ مور امپورٹنٹ. کیونکہ اگر آپ فنڈ کی یوٹیلائزیشن نہیں کریں گے تو اینڈ آف دی ڈے یو ہیو ٹو پے آف with the interest as well. with the interest as well. میں profit rate ہے 19.52%. تو اب اگر دینا تو ہے ہی ہے. Exactly. تو آپ نے اس کا مطلب ہے 19.5 تو 25 تو منیمم ہے which you have to earn on it. Then اس کے بعد you can deliver it. ورنہ ہوگا کیا کہ debt کا burden will increase day by day. تو just raising the debt is not an issue. اس کو further جو ہے disburse کر کے اس کو productive جگہ پہ consume کرائیں so that further جو ہے وہ اس کو ہماری economy کے اندر وہ ایک positive role بھی دے. اور پھر یہ از جسٹ اے بگننگ, از دا فرسٹ ٹائم. اگر لوگوں کا کانفیڈینس از اسٹرانگ آن اٹ سو نیکسٹ ٹائم وی کین گین, یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مزید اس کو امپرووائز کر کے لے کر آئیں سو دیٹ اویئرنیس کے ساتھ زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. جتنی زیادہ پارٹیسپیشن آئے گی اٹ مینس کہ جو پروفٹ ہے وہ ڈسبرس ہوگا ٹو دا لوکل پیپل. I think very very valid points. Amar sir, ایک چیز quickly اس میں because I'm just running short of time. Shaq sir, what's your final take on that? Because اب تو آپ کا یہ دیکھیے میرے خیال سے investment دونوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. SIFC کے اوپر میں بتلاؤں گا کہ یہ اگر پہلے ہو جاتی یہ چیز تو آپ یقین کریں کہ ہماری اکانومی میں بہت بہتری آتی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پروجیکٹس اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنے آتا تھا خصوصی انویسٹمنٹ تو وہ فائل جو ہے ایک سیکٹری کے پاس جو ہے وہ پڑی رہتی تھی. اب آپ نے بھی کچھ دنوں پہلے یہ خبر سنی ہوگی کہ 20 بلین کی بات ہو رہی ہے. یہ سب اس کا کریڈٹ جو جاتا ہے کنٹریبیوشن وہ یہ ہماری SIFC کو جاتا ہے. اور یہ حالانکہ اس وقت جو کر رہے ہیں وہ زیادہ ایگریکلچر کے اوپر اور مائننگ کے اوپر زیادہ. تو جتنی بھی گلف کنٹریز ہیں دے آر کریزی اباؤٹ اٹ. اینڈ انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ ود ان فیو ڈیز آپ دیکھیں گے کہ دبئی سے تقریباً 20 سے 25 بلین, کیونکہ میں ان کے کونسل جنرل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا 2 دن پہلے میرا ڈنر تھا اور وہ بتا رہے تھے جسٹ دا میٹر آف ڈیز انشاءاللہ آپ یہ گڈ نیوز سنیں گے. اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ SIFC کو جاتا ہے کہ ہم ان کو 1 ونڈو آپریشن رکھا ہے اور ہر چیز جو ہے دین اینڈ دیر ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں رادر دین اس کے اندر ایک سال لگ جاتا تھا اور فائلیں پڑی رہتی تھیں. تو دیٹ از اے ویری گڈ موو اور انشاءاللہ اس کے آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹس اور آئیں گے. and خاص طور پہ ان کے میری ٹائم کی انویسٹمنٹ کے اوپر shouldn't you actually take industrialists and then explore this سر sector? بالکل سر دیکھیے دس از ون ایریا جو ان ٹیپ ہے. آئی آلویز سے کہ اس پہ ہم نے دیکھا ہی نہیں نا, سوچا ہی نہیں کبھی ہم نے. تو اس کی اگر اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے اور آئی ایم شیور آپ کا پروگرام جو ہے اس کی اویئرنیس کریٹ کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر لوگ آگے آئیں گے. پاکستان میں دیکھیں انویسٹرز کی کمی نہیں ہے. اور سب سے بڑی خاص طور پہ ہمارے جو اوورسیز اس وقت ہمارے روشن ڈیجیٹل پاکستان میں $6 بلین انہوں نے رکھا ہوا ہے صرف, اور اس کو کسی وقت بھی وہ کسی جگہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ سکوک بانڈ میں کریں یا بلو اکانومی میں کریں. تو دیر از میرے خیال سے انویسٹرز ہیں. جی I think very valid points. آپ quickly کچھ بولنا چاہیں گے؟ quickly I'm running short of time. سر یہ کہ گورننس اور پالیسی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس پالیسی تو ہے لیکن یہ اتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے لیکن کسی کا بھی مینیفیسٹو نہیں ہے. ہاں کسی کا بھی مینیفیسٹو نہیں ہے کہ آپ کے مرین ریسورسز کو کنزرو کیا جائے. بلو اکانومی نہیں ہے. I think very valid point on that note. ڈاکٹر نازیہ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. ڈاکٹر عمار بہت بہت شکریہ. سر مرزا صاحب, تھینک یو سر, مائی پلیجر. ونڈرفل ہیونگ یو ان دی شو سر. ناظرین ہم نے بہت ہی پروڈکٹیو ڈسکشن کی اینڈ دا کور فوکس از دیر از امینس پوٹینشیل. 5% اپنی پوٹینشیل کا ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں خاص طور پہ میری ٹائم صرف سی فوڈ کو لیتے ہوئے, جبکہ کیپیسٹی اور بہت زیادہ ہے ٹورزم کی. مرزا صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ٹورزم بہت پروموٹ ہو سکتا ہے, آئل اینڈ گیس ریسورسز بہت پروموٹ ہو سکتے ہیں. سو اٹس اے بگ اکانومی. سیکنڈلی ییلڈز آپ کو مل چکی ہیں, مارکیٹس ایفیشینٹ ہو چکی ہیں, اور جو سکوک بانڈ کا اجرا ہوا اٹ واز این ایکسلنٹ انیشیٹو. وی ہوپ کہ دیز انیشیٹوز ول کیری فارورڈ اور SIFC کے اقدامات میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں لانگ ٹرم بیسس کے اوپر آگے بڑھیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.